یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ساؤتھ کوریا میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے میں کمپلیٹ پروسیس بتاؤں گا کہ ان کو کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی گھر بیٹھ کے اپنا ایڈمیشن اپلائی کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دوسری ویڈیو ویزے کے لیے بھی بناؤں گا کہ آپ نے خود بغیر کسی ایجنٹ کو پیسے دیے اپنے ڈاکومنٹ کے لیے کو لے کے خود کیسے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے۔ تو چلیں میں آپ کو ایڈمیشن پروسیس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں۔ اگر میں لسٹ بناؤں ٹاپ 10 کنٹری کی جو اوور آل میری ریسرچ کے مطابق بہترین کنٹری ہے دنیا کے، تو اس میں آف کورس میں انگلش اسپیکنگ کنٹری کو چھوڑ کے میں سب سے پہلے نمبر پہ میں ساؤتھ کوریا ہی رکھوں گا۔ ساؤتھ کوریا کا جو ایڈمیشن پروسیس ہے یہ بہت ہی ایزی ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ پروسیس نہیں ہے اس میں، آپ نے خود ہی اپلائی کرنا ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا ہے کہ ساؤتھ کوریا کے بارے میں، لیکن بہت ہی کم انفارمیشن ہے یوٹیوب پہ، اور آئی تھنک ساؤتھ کوریا از undiscovered place for Pakistanis and even India because یہاں پہ بہت ہی کم پاپولیشن ہے پاکستانیوں کی دوسرے پاپولیشن کے مقابلے میں۔ میں نے ایک پی ڈی ایف ڈاکومنٹ بنایا ہوا ہے اس حوالے سے، اور میں وہ پی ڈی ایف بھی اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے ویڈیو کے بارے میں جو آپ کو سمجھ نہیں آیا، یا آپ اور انفارمیشن چاہتے ہیں، تو نیچے کمنٹ کر دیں ویڈیو میں، اور میں اس کے پہ بھی ایک سیپریٹ ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ جو یہ ویڈیو ہے یہ صرف ایڈمیشن پروسیس کے بارے میں ہے، ایڈمیشن پروسیس کو فوکس کرے گی۔ جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں میں ویزا پروسیس کے بارے میں گائیڈ کروں گا۔ تو بھائی جان، یہ آپ کے سامنے اسکرین شو ہو رہی ہے، اس کے اوپر میں نے ساؤتھ کوریا کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے ایک پورا چارٹ بنایا ہوا ہے، پورا ڈاکومنٹ چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا کہ آپ نے یونیورسٹی کیسے سرچ کرنی ہے، اور ایڈمیشن لیٹر، آفر لیٹر لینے تک میں آپ کو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ فل بائی فل پروسیس ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جنہاق کے سائن اپ کرنا ہے۔ جنہاق کی آئی ڈی ایسی ہی ہے جیسے ایک حکومت کی طرف سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس۔ اور چلیں ہم سب سے پہلے جنہاق کے سائن اپ پیج پہ کلک کرتے ہیں۔ تو جنہاق کے سائن اپ پیج پہ ہم نے کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ اسکرین شو ہوگی۔ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ایڈمیشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ انٹرنیشنل ایڈمیشن میں کلک کر کے آپ نے یہاں پہ دو آپشن آ رہے ہیں۔ اگر آپ کروم پہ اوپن کریں گے تو یہاں پہ لاگ ان اور سائن اپ کا آپشن آئے گا۔ آپ نے جس بندے کی آلریڈی اکاؤنٹ ہے اس نے اکاؤنٹ پہ کلک کر کے اپنا لاگ ان یا سائن اپ کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس لیے آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے۔ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں، یہاں پہ سائن اپ کا دوبارہ آپشن آ رہا ہے فار فارنرز، اور یہ فار لوکل پیپل ہے۔ پیپل who don't have resident registration number please register as a foreigner member۔ تو یہاں پہ ہم نے فار فارنرز پہ کلک کر کے، اور یہاں پہ پورا ہم نے اپنی آئی ڈی بنا دینی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو بھی کلک کرو کنفرم کرو، اور یہاں پہ اپنا نیم، اپنا پاسپورٹ کے حساب سے اپنے نیم لکھنا ہے، یہاں پہ اپنا سب کچھ ڈیٹا ڈال کے پرسنل انفارمیشن ڈالنی ہے، اور کمپلیشن۔ جبکہ میری آئی ڈی آلریڈی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ لینگویج کا بھی آپشن ہے، انگلش اور کورین کا آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کورین میں شو ہو رہا ہے تو آپ اس کو انگلش میں چینج کر سکتے ہیں۔ تو میری آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، آپ نے یہاں پہ سمپل اکاؤنٹ بنا لینا ہے۔ اگر آپ نئی اکاؤنٹ بنا رہے تو دس از دا تھنگ یو لائک مسٹ ڈو۔ اس کے بعد دوسرا ہے یونیورسٹی سرچ کرنا۔ یونیورسٹی سرچ کرنے کے لیے جنہاق کی بھی ویب سائٹ ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا دوست وغیرہ یا کوئی بھی مطلب آپ کی پسندیدہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ آپ وہاں پہ بھی جا کے اس کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ کوریا میں سبھی یونیورسٹی کے لیے ایک ہی پروسیس ہے، مطلب بہت ہی کچھ یونیورسٹیز ہیں جو صرف انٹرویو آفر کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان دیٹ یونیورسٹی یو نیڈ ٹو sit in front of a panel of like selectors and they will judge you either you can enter to the university or not۔
تو یہاں پہ آپ کچھ میری یونیورسٹی چونم نیشنل یونیورسٹی ہے. جب میں یہاں پہ آیا تھا تو یہ انٹرویو نہیں لیتی تھی، لیکن آج کل یہ انٹرویو لیتی ہے ایڈمیشن کے لیے اور فری ایڈمیشن دیتی ہے. تو جنہاق کی یونیورسٹی سرچ کرنے کے لیے میں یہاں پہ کلک کروں گا جناب سرچ یونیورسٹیز پہ، اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس طرح کا ایک پیج آ جائے گا. یہاں پہ دیکھیں آپ یونیورسٹیز کے لیے ابھی مطلب یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں چونم نیشنل یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو اس میں سال میں 2 ٹائم ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، اور جس میں 4 راؤنڈز ہوتے ہیں، فرسٹ راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، اینڈ دین آف کورس فال سیمسٹر میں 2 راؤنڈ، فرسٹ اینڈ سیکنڈ راؤنڈ. تو اس کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سا مطلب کس کے لیے اوپن ہے ایڈمیشن. یہاں پہ دیکھیں ہانیانگ یونیورسٹی سول میں ایڈمیشن اوپن ہے. اس کے بعد کوریا یونیورسٹی آف انجینئرنگ، یونسیونگ یونیورسٹی ہے، آئی سی ٹی پولی ٹیکنک یونیورسٹی ہے. بہت سی یونیورسٹیز ہیں. ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں، فار ایگزامپل میری چونم نیشنل یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹیز ہیں جو انگلش میں جن کے کم کورسز ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر میں بات کرتا چلوں تو when I came here there was just one course that was fully 100% in English. وہ تھا بزنس ایڈمنسٹریشن، مے بی BBA اور مے بی اے بیچلرز میں، اور جبکہ ماسٹر لیولز میں it doesn't matter, they will teach you in English module. تو یونیورسٹی اگر آپ کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں، گورنمنٹ یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے تو اس کا بہت آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا. آپ کی اسکالرشپ لگے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سے، فار ایگزامپل میری یونیورسٹی ہے وہ تقریباً سال میں 2-3 بار فری ٹرپ آفر کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے ساؤتھ کوریا میں کہیں بھی جانا ہے تو صرف آپ نے اپنا ٹائم ان کو دینا ہے اور وہ آپ کو وہاں پہ لے جائیں گے. مطلب 1 یا 2 بسیں وغیرہ ارینج کرتے ہیں. یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. جبکہ دوسری یونیورسٹیز ہیں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں they don't offer this kind of things. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو جینوئن اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا، آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. میری 4-5 دن کلاسیں ہوتی ہیں، جبکہ جو میرے دوست ہوتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو ان کا ایسا نہیں ہے. ان کی مطلب کلاسیں ہوتی ہیں لیکن کبھی آن لائن ہو جاتی ہیں، کبھی ہفتے میں 1-2 دن کلاس ہوتی ہے اور پوری بس دیاری لگائی ہو. لیکن اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے یونیورسٹی سرچ کرنے سے پہلے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ یونیورسٹی ہے جو آلریڈی شاید میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ مطلب یہ کورین میں پڑھائے گی یا انگلش میں. میں یہاں پہ آیا تھا، میں آرکیٹیکچر ڈیزائن میں آیا تھا، لیکن پھر میں نے اپنا میجر چینج کیا اور میں نے انگلش لیا، BS انگلش لینگویج لٹریچر، بیکاز آرکیٹیکچر اسٹڈیز واز 100% ان کورین لینگویج. اینڈ اگر آپ کورین لینگویج میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت آپ کو ایڈوانس لیول چاہیے. لیکن ابھی ان دنوں میں الحمدللہ کورین ہماری اچھی ہے، سب ڈیلنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ. اور اس کے بعد یونیورسٹی آپ نے سرچ کر لی. تیسرا سٹیپ ہے آپ نے ڈاکومنٹ پریپیئر کرنا. ڈاکومنٹ پریپیئر کرنے کے لیے میں دوبارہ آپ کو اپنی چیک لسٹ میں لے کے جاؤں گا. پاسپورٹ اور ID کارڈ آپ کو پاکستانی چاہیے. پاسپورٹ ایٹ لیسٹ 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے. آپ زیادہ ویلڈ رکھیں تو بہتر ہے. اس کے بعد ہائی اسکول اور گریجویشن سرٹیفکیٹ ڈگری چاہیے. اس کے بعد اپنا جو آپ کا وہ ہے میٹرک، اور اس کے بعد انٹر +2 ان کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ چاہیے. دونوں چیزیں چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس گریجویشن سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کے لیے 2 آپشنز ہیں. آپ گریجویشن کی بیس پہ آپ ماسٹر میں کوریا اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو تقریباً $2000 منتھلی اسٹیپنڈ دیا جاتا ہے. اگر آپ نے گریجویشن پہ اگر آپ کا اسکالرشپ پہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو آپ نارمل کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر وغیرہ بھی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہے، فار ایگزامپل آپ تقریباً 8-10 مطلب آپ 4-5 سال سے آپ نے اسٹڈی نہیں کی لیکن آپ نے کام کیا ہے، تو آپ اس کو شو کرنے کے لیے آپ ایکسپیرینس لیٹر بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ایڈمیشن کے لیے یہ سب گائیڈ لائن ہیں. آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ یونیورسٹی سرچ کرنی ہے، سائن اپ کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے یہ سب اپنی انفارمیشن دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ اس کی فیس بھی ہوتی ہے. میں یہاں پہ فیس بھی ایڈ کر لیتا ہوں. یہاں پہ تقریباً $100 فیس ہوتی ہے اس کی. اراؤنڈ اباؤٹ $100 ہے. کسی یونیورسٹی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، لیکن $100 نان ریفنڈیبل فی ہے، اپلیکیشن فی ہے جنہاق کی.
تو اس کے بعد ہائی اسکول اور گریجویشن سرٹیفکیٹ، آئلٹس منیمم 5.5 چاہیے، اس کے حساب سے ٹوفل بھی چلے گا اور ٹوئک بھی چلے گا، لیکن پی ٹی سی فی الحال نہیں چل رہا. اور اگر آپ کے پاس آئلٹس نہیں ہے، آپ کے پاس کورین اچھی ہے، تو ٹاپک لیول 3 کورین میں چاہیے آپ کو. اپلیکیشن فارم ہے جو اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ملے گا جس یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا ہے. تو اپلیکیشن فارم تقریباً 8-10 پیجوں کا فارم ہوتا ہے، وہ آپ نے مینولی فل اپ کرنا ہے، پرنٹ آؤٹ کرنا ہے اور فل اپ کرنا ہے، سائن وغیرہ کرنے ہیں، اپنی ساری ڈیٹیل انپٹ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد ایف آر سی آپ کو ایک چاہیے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، جس پہ آپ کے والد، آپ کے والدہ، آپ کے بہن بھائی سب آتے ہوں. پیرنٹس کا آئی ڈی کارڈ چاہیے، اگر پاسپورٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر پاسپورٹ نہیں ان کا بنا ہوا تو ان کا آئی ڈی کارڈ چلے گا. اس کے بعد یہ سب چیزیں، مطلب پاسپورٹ اینڈ آئی ڈی کارڈ، ہائی اسکول گریجویشن سرٹیفکیٹ، ٹاپک لیول 5 اور اپلیکیشن فارم جو 8-10 پیجز کا ہوتا ہے، ایف آر سی اور پیرنٹس آئی ڈی کارڈ، یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے گیدر کرنے ہیں. اور ایک اور بات، $18,000 بینک سٹیٹمنٹ بھی بعض اوقات یونیورسٹیز ڈیمانڈ کرتی ہیں. یہ یونیورسٹی بائی یونیورسٹی فرق ہے. اگر کسی آپ اچھی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، میری یونیورسٹی $18,000 پہلے 3 سال پہلے 4 سال پہلے جب میں یہاں پہ آیا تھا تو نہیں ڈیمانڈ کرتی تھی، لیکن نو ڈیز دے آر ڈیمانڈنگ دس کائنڈ آف تھنگس. $18,000 کی بینک اسٹیٹمنٹ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور بیسیکلی $18,000 کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ ویزے کے لیے ہے. $18,000 تقریباً پاکستانی 35-40 لاکھ روپے بنتا ہے ان دنوں میں. تو اتنا مطلب آپ کے پاس بینک بیلنس مطلب ہونا چاہیے، یا کہیں سے بھی آپ ارینج کر دیں. تو اس کے بعد یہ سب چیزیں جو ہے آپ نے گیدر کرنی ہے اپلیکیشن فارم کے ساتھ. جب آپ کا اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی، جنہاق سے آپ کو ای میل وغیرہ آئے گا کہ آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو گئی ہے، تو آپ نے یہ سب چیزیں یونیورسٹی کو فارورڈ کرنی ہے. یہ سب چیزیں نوٹرائز بھی ہوں اور جو آئی بی سی سی اور فارن آفس ہے اس سے ٹیسٹڈ بھی ہوں. اوریجنل آپ نے نہیں سینڈ کرنی، ان کی فوٹو کاپیز بنائیں اور ان فوٹو کاپیز کو نوٹرائز بھی کریں اور آئی بی سی سی اور فارن آفس سے ٹیسٹڈ بھی کرائیں. اور وہ آپ نے بائی پوسٹ سینڈ کرنی ہے یہ سب چیزیں ان کو. مطلب جو بھی آپ کے پاس اسکرپٹس ہیں اپنے، وہ سب آپ نے بائی پوسٹ سینڈ کر دیں ہیں کورین یونیورسٹی میں. کسی بھی یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا ہے، اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کم از کم 2 یونیورسٹیز میں اپلائی کریں. کیونکہ فار ایگزامپل اگر ایک یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو دوسری یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ سب آپ نے سینڈ کیا، یونیورسٹی اسکرین کرے گی آپ کی ساری ڈیٹیل کو، ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کو ایڈمیشن دے گی تو وہ آپ کو پھر ایک لیٹر سینڈ کرے گی جس پہ آپ کو انفارم کرے گی کہ آپ کو یہ فیس پے کرنی ہے. نارمل جو فیس ساؤتھ کوریا میں چل رہی ہے وہ تقریباً $3,000 سے $5,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. سوری $2,000 بھی اگر آپ بولیں تو $2,000 سے $5,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، جو ایک ریزنیبل فیس ہے. آپ خود حساب لگا لیں کہ ایجنٹ پاکستان میں 15-20 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ خود اپلائی کریں گے تو صرف آپ کو یہ فیس ہی پے کرنی پڑے گی. اس کے بعد فیس آپ نے پے کر دی، آپ کو ایڈمیشن لیٹر مل گیا. پھر یونیورسٹی آپ کو ایک لیٹر سینڈ کرے گی جس کے بیس پہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. ویزا مطلب آپ نے اسی بیس پہ اپلائی کرنا ہے، اس لیٹر کی بیس پہ. اور یہ جو سارے ڈاکومنٹس آپ نے یونیورسٹی کو دیے ہیں، یہ یونیورسٹی یہی ڈاکومنٹ لگیں گے. اور اسی ویزے والے سیکشن کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو آج کی ویڈیو میں یہیں تک میں رکھوں گا. تو ساؤتھ کوریا میں تقریباً میں 4 سال سے تقریباً میرا یہ 4تھا سال ہے ساؤتھ کوریا میں، اور میں نے یہی اس کو ایزیوم کیا ہے کہ اٹ از فار 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 بیٹر دین یورپین کنٹریز. اگر آپ کا ایڈمیشن فار ایگزامپل اگر آپ کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے وغیرہ میں نہیں جا سکتے، یو ایس اے میں نہیں جا سکتے، تو ساؤتھ کوریا آپ کے لیے ایک سیکنڈ آپشن ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.